अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। वैसे मुलाकातें 3-4 हुई हैं। अलीमा खान साहिबा, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार साहिबा की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और फ़र्दन इमरान खान साहब ने उनको एडवाइज़ की है। शेर अफजल मरवत साहब वो तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने सख्ती से ये हुक्म दिया है कि पार्लियामेंट में, काबीना में किसी भी हवाले से किसी से भी जो जिनको धौंस धांधली के ज़रिए हुकूमत दी गई है, चाहे पीपल्स पार्टी, MQM, यानी कि 7 या 8 पार्टीज़ हैं जिनको मिक्स अचार बना के उन्होंने हुकूमत दी है, उनसे किसी किस्म की कोई भी नरमी ना बरती जाए। काबीना में, सेनेट में भरपूर एहतजाज करें और सख्त मौक़िफ़ अपनाएं, इनको टफ टाइम दें, ये पप्पियाँ झप्पियाँ इनको रहने दें, क्योंकि अवाम ने हमें वोट इनकी नफ़रत में दिया है। अगर हम उनसे नरमी बरतेंगे तो हमें भी अवाम पीछे धकेल देगी। हम अपने मौक़िफ़, अपना जो नैरेटिव है, अपना बयान है, उससे पीछे 1 इंच भी नहीं हटने को तैयार। 10 मार्च जो है तकरीबन लॉन्ग मार्च के लिए ये डेट फाइनल हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां करें और उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी रियायत ना बरती जाए किसी से भी। हम अवामी मैंडेट, ये करप्ट तो शुरू से ही हैं, लेकिन अब जिस तरह अवामी मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला है, तो अगर हम इस मामले में उनसे समझौता करेंगे या काबीना में शिरकत के लिए नरमी बरतेंगे या लाइव आने के लिए कुछ हौला हाथ रखेंगे, तो अवाम जो है वो हमें फिर हमारी पॉपुलैरिटी अवाम में कम हो सकती है। अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम वहाँ बैठकर सिर्फ तकरीरें करें। यानी कि एक बहुत सख्त मैसेज था इमरान खान साहब की तरफ से। अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है। वैसे तो उन्होंने मुलाकात की है, कुछ KPK काबीना के लिए नाम फाइनल करने थे, मंजूरी लेनी थी और ये भी कहा अली अमीन गंडापुर से कि 9 मई के जो किरदार हैं उसकी सही मानों में इंडिपेंडेंस जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं, ये आम आवाम भी चाहती है। आज वो लोग जो वहाँ जलाओ घिराओ में मुलव्वस थे, PTI का झंडा लेकर पीछे विजुअल दिखा रहे थे कि हमने कोई चीज़ फतह कर लिया, हमने आग लगाई या ये वो कल परसों तकरीब में वो शामिल थे, वज़ीर आज़म की जो तकरीब थी उसमें शामिल थे वो लोग। तो उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिन्होंने लोगों को उकसाया और वहाँ तक ले गए। ये बहुत ही गलत हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में। ये वाक़या नहीं, ये बहुत बड़ा सानिया था जिसकी हम मज़म्मत अब भी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी आड़ में जो बेगुनाह लोग शामिल हैं, आप अल्लाह पाक को क्या मुँह दिखाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि उस हवाले से एक इंडिपेंडेंस इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि वाज़ेह हो कि उसका नुकसान किसको हुआ और उसके बेनिफिशरी कौन थे। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा। और दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम धमकी नहीं दे रहे, हमने सिर्फ ये कहा कि पुलिस लाइन में या इदारे में रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि कोई भी किसी पर नाजायज़ मुकदमात कायम ना कर सके, कोई बेगुनाह जेल में बंद ना हो, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज ना हो, उसको खामखा एमी ना घसीटा जाए। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो उस बात पर मैं अब भी कायम हूँ कि रिफॉर्म्स लाएंगे हम, यानी कि इस एहतसाब करेंगे जिन लोगों ने नाजायज़ मुकदमात किए, उनको घसीटा, उनको टार्चर किया, कस्टोडियल टार्चर बग़ैर किसी सबूत के। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कानून में तब्दीलियाँ लाएं कि आने वाले मुस्तकबिल में कोई भी किसी को, गरीब को, आम आवाम को तंग ना करे, अपनी ताकत का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो ना कर सके। मज़ीद डिटेल्स हैं। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए जिन नामों की मंजूरी दी, मंजूरी वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात में दी गई है। बानी तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर 7 नाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को काबीना में शामिल करने के लिए दिए हैं। दीगर नामों का इख्तियार जो है अली अमीन गंडापुर को दिया गया है। बानी तहरीक इंसाफ ने काबीना के लिए नाम पेशावर समेत तमाम सूबों से अहम अरकान को शामिल करने की हिदायत की है। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआवन खसूसी का ऐलान किया जाएगा। तैमूर झगड़ा को वजारत ख़जाना दी जाएगी। मीना खान, फजल खान, सैयद कासिम अली शाह, खलीकुर रहमान, ज़ाहिर शाह तुरू के नाम भी काबीना में शामिल किए जाएंगे।
خیبر پختونخوا کابینہ کا اعلان جلد متوقع ہے۔ بانی تحریک انصاف نے سونامی بلین ٹری، صحت، تعلیم اور پولیس میں ریفارمز پر زور دیا ہے۔ جو چیز عمران خان نے دیکھی اور عوام نے دیکھی 25 مئی پچھلے سال، یعنی کہ پچھلے سال 25 مئی سے لے کر 2022 25 مئی سے لے کر الیکشن تلک جو ہوا پاکستانی عوام کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ضلع شاہ ارشاد شریف، اور جن لوگوں کو اسٹریٹ فائر گولیاں ماری گئی اور شیلز فائر، واٹر کینن کا استعمال، عمران خان کا گھر توڑا گیا، لوگوں عام عوام جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کی چار دیواری کا تقدس پامال، راتوں کو چھاپے، ان کے بیوی بچوں فیملیز کو ٹارچر کیا گیا، تنگ کیا گیا، کچھ کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ عباد فروق والا معاملہ، ضلع شاہ والا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے پاکستان میں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا عمران خان صاحب نے دیکھی ہیں۔ ظاہر ہے اگر کے پی کے حکومت بن گیا ہے تو وہ ضرور چاہیں گے کہ نظام کو درست کرنے کے لیے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بروئے کار لائی جائیں۔ سونامی بلین ٹری منصوبے کو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے یہ شروع کیا۔ شیر افضل مروت صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جارحانہ پالیسی اپنائی جائے، بھرپور مزاحمت کی جائے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ آسانی سے حکومت کریں، ٹف ٹائم دیں ان کو، کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نرمی جو ہے نا آپ برتیں گے تو عوام جس نفرت کی بنا پر، پی ڈی ایم سے نفرت کی بنا پر ہمیں ووٹ دیا ہے، یہ پھر کل کو جو ہے نا عوام جو ہے یہ ہم سے پھر سوال کرے گی۔ اور شیر افضل مروت کو اسلام آباد اور پنڈی میں جو ہے نا احتجاج ریلیوں کا جو ٹاسک سونپا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 10 تاریخ کو جو ہے مارچ کو بھرپور جو ہے نا احتجاج کی کال دیا، اور پورے پاکستان سے لوگ نکلنے چاہیے، جتنے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ان کو چاہیے کہ اب ایکٹیو ہو جائیں۔ 10 مارچ کو جو ہے پورے پاکستان سے یہ بھرپور میسج جانا چاہیے کہ ہم ظلم، ڈکیتی، کرپشن، لوٹ مار، دھاندلی دھونس کے خلاف جو ہے نا ہم اس کی بھرپور طریقے سے مزاحمت کریں گے کہ جس طرح انہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ علیمہ خان صاحب ملاقات کر کے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں جو ہے شدید قسم کا انفیکشن ہو چکا ہے، ان کی آنکھیں ریڈ ہو چکی تھیں، اور یہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو انہوں نے میسج دیا ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں انفیکشن پھیل رہا ہے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو وہ میڈیا پر آ کر انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، اور نہ ہی ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایڈوائس جاری کی ہیں کہ وہ ان کی طبیعت، ان کا معائنہ کریں، ان کی طبیعت چیک کریں، آنکھیں چیک کریں کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے یا وائرس ہے کہ جس کا علاج بر وقت ہونا چاہیے۔ یہ علیمہ خان صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ، اور علیمہ خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم مفاہمت تو کر سکتے ہیں ملکی مفاد میں، لیکن ہم اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم چور، کرپٹ، نااہل، ڈاکوں، قاتلوں کو ہم کسی صورت عوام پر مسلط ہونا قبول نہیں کریں گے، اس پر وہ قائم ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مفاہمت کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں، یہ شروع سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ الیکشن کمیشن ہے فارم 45 جو ہے اس میں اس قسم کی اوور رائٹنگ کر کے دھاندلی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، تو انہوں نے نقل تو کی ہے لیکن عقل ذرا برابر بھی استعمال نہیں کی۔ 113 کو 713 بنایا، اور 113 کو صرف یعنی کہ 1 کو 0 بنا دیا اور اس کو 13 کو 13 رہنے دیا۔ اس طرح کی دھاندلی کی ہے کہ 7 کو 9 بنایا اور 513 کو 413 بنایا، اس قسم کی دھاندلی، اور پھر ان کو جو ہے نا اپلوڈ کیا ہوا مواد ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور جو ہی انہوں نے اپلوڈ کیا یہ مواد اور عوام نے ان کی ٹرولنگ شروع کی تو ہمارے بہت بڑے ادارے نے آ کر وضاحتیں دینا شروع کر دیں کہ ہم نے محفوظ طریقے سے عوام کو جو ہے نا تحفظ فراہم کیا، اور الیکشن جو ہے نا پایہ تکمیل کو پہنچے۔ کیسے الیکشن تھے بھی پایہ تکمیل کو پہنچے پاکستان کی تاریخ میں، جب یعنی کہ جتنی ایج میری ہو چکی ہے، میں نے اپنی ایج میں جب سے سیاست کا تھوڑا بہت شعور آیا ہے، جو اس بار الیکشن ہوئے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور اسے کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں، دھاندلی۔ پوری دنیا جس کو رپورٹ کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے نا
واہ واہ ہونے کی بجائے تھو تھو ہو رہی ہے، اور کتنے ڈھیٹ طریقے سے شہباز شریف صاحب نے حلف لیا اور خود کو بجائے پرائم منسٹر کہنے کے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا۔ ان کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، اور وہ مزے کی بات دیکھیں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں بن سکتے۔ اگر ان کی جو ایکچوئل سیٹیں ہیں ان کو اگر کیا جائے، ان کو دی جائیں، جس طرح ادھر ادھر سے سیٹیں جو نا ان کو دی گئی ہیں، اگر وہ واپس لے لی جائیں، اصل جو سیٹیں ہیں ان کو دی جائیں، تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں، پیپل پارٹی کے جو ہے نا وہ کوئی بن سکتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ لیکن جاوید لطیف کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کو زبردستی کوئی بھی تیار نہیں تھا وزارت عظمیٰ کی سیٹ لینے کے لیے یا حکومت لینے کے لیے، جس طریقے سے ان کو زبردستی حکومت فراہم کی گیا، تو زبردست چیلنجز آنے والے ہیں، جس کا ان کو سیاسی طور پر تو نقصان ہوگا، لیکن پاکستان کی معیشت بھی ان سے نہیں سنبھلنے والی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا جاوید لطیف، محمد زبیر یہ ابھی نون لیگ کا حصہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں، کیونکہ وہ نون لیگ کے موقف کے خلاف تھوڑا سا بیان بازی کر رہے ہیں۔ ظاہر حق اور سچ کی بات کرنا ہی اخلاقیات ہے۔ اس کے علاوہ ہیں جو کچھ چیزیں، میاں والی عوام کا عمران خان صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ یہ ان کا ہی ضلع ہے جہاں سے عمران خان صاحب جائے پیدائش ہے، ضلع میاں والی ان کا، اور جس طرح سے ووٹ کے لیے نکلی عوام میاں والی کی، عمران خان صاحب نے اسپیشلی ان کا شکریہ ادا کیا۔ کے پی کے کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا کہ میں اگر آزاد ہوا، وہ کہتے ہیں کہ 7 مہینے ہو چکے ہیں مجھے جیل میں، مجھے 7 سال بھی گزارنے پڑے جیل میں کمپرومائز نہیں کروں گا ملکی مفاد پر، اپنے بیانیے پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں باہر آیا میں اسپیشلی کے پی کے جاؤں گا، ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور اس کے علاوہ میاں اسلم، کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے کے پی کے جا کر پناہ لی، سیاسی طور پر پناہ لی، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ کے پی کے کی عوام نے، لوگوں نے ان کو بہت عزت سے نوازا، اور یہی اخلاقیات ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے مزید اگلے بھی لوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔